السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى انت آدم الذي اخرجتك خطيئتك من الجنة فقال له آدم انت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على امر قد قدر علي قبل ان اخلق فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم موسى مرتين۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عبد العزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، ان کی نسبت الاویسی ہے، عبد العزیز بن عبداللہ بن یحییٰ ہیں یہ، اور حدیث کے راوی ہیں صحابہ میں سے ابو ہریرہ۔ قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتج آدم و موسیٰ، تکرار ہوئی آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے مابین، یعنی عالم برزخ میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور آپس میں کچھ تکرار ہو گئی، کچھ بات چیت ہو گئی۔ فقال له موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کن سے؟ آدم سے۔ انت آدم، کیا وہی آدم ہے؟ الذی اخرجتک خطیئتک من الجنہ، جن کو ان کی خطا نے جنت سے نکلوایا تھا، یعنی آپ وہی آدم ہیں جن کو، یعنی آپ کی خطا نے آپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ فقال له آدم، تو آدم نے ان سے کہا جواب میں، انت موسیٰ، آپ موسیٰ ہیں، الذی اصطفاک اللہ برسالاتہ وبکلامہ، جن کو اللہ نے چن لیا اپنی رسالت، اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا براہ راست بغیر کسی واسطے کے۔ ثم تلومنی، تو اتنا بڑا مقام پا کر پھر آپ مجھے ملامت کر رہے ہیں، علی امر، ایک ایسے کام پر، ایک ایسی بات پر، قدر علیہ، جو میرے مقدر کر دی گئی تھی، قبل ان اخلق، اس سے پہلے کہ میں پیدا کیا گیا، یعنی جو میری پیدائش سے پہلے ہی میری تقدیر میں لکھ دی گئی تھی، کیا آپ اس بات پر مجھے ملامت کر رہے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فحج آدم موسیٰ مرتین، تو غالب آ گئے حجت میں، تکرار میں، بحث میں آدم موسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ بات آپ نے 2 بار فرمائی، فحج آدم موسیٰ، آدم موسیٰ پر غالب آ گئے۔ تو حدیث تو اس لیے آئی ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کتاب الانبیاء میں موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے اور ان سے متعلق جتنی بھی صحیح احادیث ہیں ان سب کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے پیغمبرانہ اخلاق اور معاملات کے بارے میں، وہ یہ کہ پیغمبر انسان تھے اور پیغمبروں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کرتے تھے، اور وہ سوالات مختلف طریقے سے ان کا اظہار کرتے تھے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یا رب آپ مجھے بتائیے، دکھائیے کہ آپ مردوں کو دوبارہ زندہ کیسے کریں گے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہیں کوئی شک تھا یا انہیں کوئی اعتراض تھا، نہیں، بس ایک سوال تھا ذہن میں، وہ انہوں نے اپنا سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عملی مثال کے ذریعے ان کی تسلی کروا دی۔ اسی طرح یہ سوال جو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے کیا، یہ ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کاش آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھاتے تو آج ہم سب جنت میں ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ تو ایک بہانہ بنا، اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ ان کے ذریعے زمین پر ان کو اور ان کی اولاد کو بسایا جائے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مجلس میں کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے پارے میں آتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یہ کب ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے۔ تو یہ تو ڈیسائیڈڈ تھا کہ آدم کو دنیا میں ہی جانا ہے،
لیکن وہ جانے کا ایک طریقہ بھی ہو سکتا تھا اور دوسرا بھی ان کو ایک امتحان میں ڈالا گیا، اور پھر اس کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اگر کوئی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو پھر وہ جنت کا مستحق قرار نہیں پائے گا. اور یہ بھی کہ انسان اگر غلطی کر لے تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور اگر کوئی معافی مانگ لیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا اور ان کو نبوت عطا کی اور ان سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے. اس کے برعکس ابلیس نے غلطی کرنے کے بعد توبہ نہیں کی اور وہ مغضوب ہوا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کس طرح عالم برزخ کا جو معاملہ ہے وہ دنیا کے معاملات سے مختلف ہے، اور وہاں روحیں آپس میں ملتی ہیں، ان کی بات چیت بھی ہوتی ہے. خاص طور پر جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ مرنے کے بعد علیین میں ان کی روحیں جاتی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے دنیا والوں کا حال چال بھی پوچھتے ہیں. مرنے کے بعد جیسے ایک نیک روح جاتی ہے تو جو پہلے سے جا چکے ہوتے ہیں لوگ ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ان میں سے وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے. تو بتاتے ہیں کہ فلاں تو مجھ سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تھا. تو پھر وہ اس پر افسوس کرتے ہیں کہ اچھا وہ فوت ہو گیا لیکن وہ یہاں نہیں آیا، اس کا مطلب ہے وہ سجین میں چلا گیا، برے لوگوں کے ساتھ چلا گیا. تو اس گفتگو کا بھی پتہ چلتا ہے. اسی طرح وہاں کی جزا اور سزا کی بات بھی پتہ چلتی ہے، عذاب قبر کا بھی پتہ چلتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ جب بھی آخرت کی بات ہو، اس دنیا سے اوپر کی بات ہو، تو پھر جیسی وہ بتائی جائے ویسے ہی مان لی جائیں، ان پر ویسا ہی ایمان رکھا جائے، کیونکہ ہمیں وحی کے ذریعے سب کچھ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی تھی، جو بھی آپ نے ہمیں بتایا ان کو بھی وحی کے ذریعے خبر دی گئی اور انہوں نے ہمیں وہ سارے معاملات جو ہمارے لیے جاننا ضروری تھے ہمیں بتا دیے. پھر حدیث ہے، حدثنا مسدد حدثنا حسین بن نمیر عن حسین بن عبد الرحمن عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما قال عرضت علی الامم ورأیت سوادا کثیرا سد الافق فقیل هذا موسیٰ فی قومہ. حدثنا مسدد، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے مسدد نے روایت کیا، اور مسدد ہے مسدد بن مسرحد بن مسربل الاسدی، ان کا ذکر پیچھے تفصیل گزر چکی ہے. حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، قال کہتے ہیں خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. قال فرمایا عرضت علی الامم، میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں. یہ یہاں نہیں بتایا گیا کہ کب، ہو سکتا ہے معراج کے موقع پر ایسا ہوا ہو یا اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بھی چاہے اپنے پیغمبر کو جو چاہے دکھا سکتا ہے. عرضت علی الامم ورأیت سوادا کثیرا، اور میں نے دیکھا ایک بہت بڑا گروہ، سوادن کثیرن بہت بڑی تعداد لوگوں کی، سد الافق جس نے ڈھانک لیا تھا افق کو یعنی آسمان کے کنارے کو. فقیلا تو کہا گیا ھذا موسیٰ فی قومہ، یہ موسیٰ ہیں علیہ السلام اپنی قوم میں یعنی اپنی قوم کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ. اس حدیث سے ملتی جلتی کچھ اور احادیث بھی ہیں جن میں امتوں کو دکھائے جانے کا ذکر آتا ہے. اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ایک دن آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تمام امتیں میرے سامنے پیش کی گئیں. یہاں ایک امت کا ذکر ہے لیکن دوسری روایت میں تمام امتوں کا ذکر ہے، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں یا رسول گزرے ہیں ان کی امتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ کو وہ سب دکھائے گئے. بعض ایسے نبی گزرے کہ جن کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا، یعنی ساری زندگی انہوں نے تبلیغ کی، اپنا کام کیا، لیکن صرف ایک شخص مسلمان ہوا. بعض ایسے نبی گزرے کہ جن کے ساتھ 2 آدمی تھے بس. کچھ انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت تھی. نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ 80 کا ذکر ملتا ہے، صرف 80 لوگ، حالانکہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی تھی. کیونکہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ہر پیغمبر سے اس کی کوشش دیکھی جائے گی، صرف یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں. بہرحال آپ نے فرمایا کہ کچھ ایسے نبی بھی گزرے کہ جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا.
کوئی ایک بھی ایمان نہیں لایا. پھر میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جس نے افق کو ڈھانپ رکھا تھا. میں نے خیال کیا کہ شاید یہ میری امت ہے. مجھے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے. پھر مجھے کہا گیا کہ دیکھو، میں نے دیکھا کہ وہاں بے شمار لوگ ہیں جن سے تمام افق بھرے پڑے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو ایک افق پر تھی، لیکن پھر جب میں نے نظر دوڑائی تو ہر طرف مجھے لوگ نظر آئے. پھر کہا گیا ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے تمام افق کو ڈھانپ رکھا ہے. مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، اور ان میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے. اسی طرح یہ بھی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ اپنی امتوں پر فخر کریں گے. صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انبیاء آپس میں فخر کریں گے کہ ان کی امت میں سے کس کے صحابی زیادہ ہیں، کس کے ساتھی زیادہ ہیں. مجھے امید ہے کہ میں اس دن تمام انبیاء کے اعتبار سے، یعنی تمام لوگوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہوں گا. یعنی لوگوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ لوگ میرے ساتھ ہوں گے، یعنی آپ کی امت یا آپ کے صحابہ. وہ سب حوض پر وارد ہوں گے، اور ہر نبی کا ایک حوض ہوگا. یاد رکھیے کہ حوض کوثر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا جو سب سے بڑا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، اور ہر نبی اپنی امت کو مخصوص علامات کے ذریعے پہچان لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ الحمدللہ وضو کے نشانات کی وجہ سے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. تو ہمیں بھی خوشی سے وضو کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن یہ ہماری پہچان کا ذریعہ بنے. تو پھر انبیاء اپنی اپنی قوم کو پہچان کر ان کو اپنے اپنے حوض پر بلا لیں گے، اور ہم انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر ہوں گے. لیکن کس چیز سے رکاوٹ آ سکتی؟ بدعات کی وجہ سے. کچھ لوگ آپ کو دکھائے جائیں گے اور آپ فرمائیں گے کہ یہ میری امت ہے، لیکن کہا جائے گا کہ نہیں، آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسے کیسے نئے کام ایجاد کر لیے. تو یاد رکھیے عقیدے کا معاملہ ہو یا عبادات کا معاملہ ہو، اس میں کوئی بھی چیز اپنی طرف سے دین میں شامل نہیں کرنی چاہیے. جہاں تک اخلاقیات اور روزمرہ کے معمولات کا تعلق ہے، کھانے پینے اور دیگر عادات کا تعلق ہے جو عبادات سے متعلق نہیں، تو یہ چیزیں ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر کلچر میں مختلف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کھجور اور پانی کا استعمال کرتے یا دودھ پیتے. اب ضروری نہیں کہ ہر شخص صرف کھجور ہی کھا کر گزارا کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ علاقوں میں کھجور اگتی ہی نہ ہو. اب تو خیر دنیا میں ہر چیز ادھر سے ادھر ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہی ہے، لیکن پہلے تو ایسا نہیں تھا. اب جیسے بہت سخت ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں وہاں کھجور کا درخت اگتا ہی نہیں، وہاں کھجور پائی نہیں جاتی، اللہ یہ کہ کہیں باہر سے منگوائی جائے. تو ایسی صورت میں یعنی صرف کھجور کھانا ہی سنت نہیں. ٹھیک ہے نا. تو کھانے پینے، لباس اور باقی جو عادات ہوتی ہیں یا جیسے ٹرانسپورٹ کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں، ان کو استعمال کرنا یہ دین میں انوینشن نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ دنیاوی امور ہے. اب کئی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اچھا اگر تم لوگ کہتے ہو کہ یہ چیز بھی بدعت ہے اور یہ بھی بدعت ہے، تو پھر اس دور میں تو لوگ اونٹ پر سواری کرتے تھے، تو تم لوگ کار میں کیوں بیٹھتے ہو اور کمپیوٹر کیوں استعمال کرتے ہو اور ایسے گھروں میں کیوں رہتے ہو؟ تو یاد رکھیے کہ یہ دین نہیں، یہ دنیاوی ضروریات کی چیزیں ہیں، اور ان چیزوں میں تبدیلیوں کا آنا اور ایک چیز کے بعد ایک نئی ٹیکنالوجی کا سامنے آنا اور اس کو استعمال کرنا یہ بدعت شمار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب کچھ عبادت کے لیے نہیں کیا جا رہا ہوتا بلکہ دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس میں وسعت ہوتی. اگرچہ ان میں سے بھی جو حلال چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس پر بھی انسان کو اجر ملتا ہے، خواہ وہ دنیاوی امور ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ دین میں اضافہ نہیں ہے. تو بدعت کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. باب قول اللہ تعالی وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون الی قوله وکانت من القانتین. باب اللہ تعالیٰ کا سورۃ تحریم میں فرمانا کہ اللہ نے ایمان والوں کو فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال دی ہے. وضرب اللہ مثلا، اور اللہ نے مثال بیان کی، للذین آمنوا ایمان لانے والوں کے لیے، امرأة فرعون فرعون کی بیوی کی جن کا نام کیا تھا؟ آسیہ بنت مزاحم. الی قوله اس بات تک، وکانت من القانتین اور وہ بہت فرما برداروں میں سے تھی، یعنی آیت کے اختتام تک.
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذکر تو موسیٰ علیہ السلام کا ہو رہا تھا اور انبیاء کا ہو رہا تھا، تو وہاں پر فرعون کی بیوی کہاں سے آ گئی؟ کیا مناسبت ہے باپ سے؟ جی، موسیٰ علیہ السلام چونکہ قوم فرعون کی طرف بھی بھیجے گئے تھے، وہ ایک وقت وہ بنی اسرائیل کی طرف بھی پیغمبر تھے اور قوم فرعون کی طرف بھی تھے. تو آسیہ علیہ السلام وہ آپ پر ایمان لائی تھی اور ان کا ایک بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے. حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الحمداني عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ہم سے یحییٰ بن جعفر نے بیان کیا، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی نسبت البیکندی ہے، ابو زکریا ان کی کنیت ہے، اور یہ امام ہیں، حافظ ہیں، حجت ہیں، ماوراء النہر کے علاقے کے محدث ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے علم کے لیے سفر کیا، اور سفیان ابن عیینہ، وکیع، یزید بن ہارون، عبد الرزاق اور ان کے طبقے کے لوگوں سے انہوں نے حدیث روایت کی ہے. اور ان سے آگے امام بخاری، محمد بن ابی حاتم اور ایک اور جماعت نے حدیث روایت کی ہے. یہ شوال 243 ہجری میں وفات پا گئے تھے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر، کامل ہوئے مردوں میں سے بہت سے، یعنی بہت سے مرد کمال کے درجے کو پہنچے ہیں، مثلاً ان کو رسالت دی گئی، نبوت دی گئی، ولایت دی گئی اور بڑے بڑے مقام ان کو حاصل ہوئے. وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، اور نہیں کامل ہوئی عورتوں میں سے مگر آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی. وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ، اور بے شک عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر کفضل الثرید، ایسے ہی ہے جیسے سرید کی فضیلت علی سائر الطعام تمام کھانوں پر ہوتی ہے. سرید جو ہے جس کو ترید بھی کہتے ہیں، یہ عربوں کا ایک مشہور کھانا ہے جس میں شوربے میں روٹی توڑ کر ڈالی جاتی ہے اور اس میں کچھ اور جو بھی حسب ذائقہ آپ اور ایڈ کرنا چاہیں، لیکن یہ ان کی دل پسند غذا ہے اور اس کو سب سے یعنی افضل ڈش قرار دیا جاتا ہے اور سب سے بہترین اور غذائیت کے اعتبار سے بھی بہت اچھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا مقام اس طرح بتایا، اور باقی خواتین میں سے اس حدیث کے مطابق حضرت آسیہ اور حضرت مریم کی بات کی گئی، جبکہ ایک اور حدیث سے حضرت فاطمہ اور حضرت خدیجہ کی بات بھی پتہ چلتی ہے. قرآن مجید میں ہمیں حضرت آسیہ اور حضرت مریم کا ذکر بھی اکٹھے ملتا ہے. کون سی صورت میں؟ التحریم میں، ٹھیک ہے. سورۃ تحریم میں آتا نا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. 29ویں پارے کے اختتام پر یہ صورت آتی ہے، وہاں سے آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جس بات کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے حضرت آسیہ کی فضیلت کا، اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صرف زبانی بات نہیں کرتے تھے بلکہ بعض اوقات مختلف قسم کی لکیروں کے ذریعے اور یعنی اس کے ڈیمو کے ذریعے بھی بات واضح کرتے. اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ لکیریں کیا ہیں، یعنی کس چیز کی یہ لکیریں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی عورتوں میں سے سب سے افضل 4 عورتیں ہوں گی، سب سے افضل 4 عورتیں ہوں گی. خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی، اور مریم بنت عمران. تو ان 4 عورتوں کی بہت فضیلت پتہ چلتی. بہت ضروری ہے کہ اس حدیث کو بیس کر کے ان سب عورتوں کی جو تاریخ ہے یا ان کے جو حالات زندگی ہیں یا جو ان کے کام ہیں
ان کا مطالعہ کیا جائے. حضرت خدیجہ جو ہیں بہترین کردار ہیں ایک بیوی کا، اسی طرح حضرت فاطمہ جو ہیں بہترین کردار ہیں ایک بیٹی کا، اور پھر ایک گھریلو خاتون کا. ایک گھریلو خاتون کے لیے ان میں ایک بہترین رول ماڈل ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی اور کس طرح گھر کے کام کاج کیے، کہ وہ تھک جاتی تھیں اور ان کے ہاتھوں پہ گٹے پڑ جاتے تھے مختلف کام کر کے، لیکن کبھی انہوں نے اس پر ناراضگی یا کسی شکوے کا اظہار نہیں کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی. اور پھر حضرت آسیہ جنہوں نے ایک دشمن خدا کے گھر میں تھی، یعنی فرعون کے گھر میں تھی، اس کی بیوی تھی، اور ان کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں تھی، اور کس طرح 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 کی آزمائشوں سے نکل کر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انہوں نے راضی کیا اور اپنے ایمان کی حفاظت کی. یعنی ہر ایک کا امتحان مختلف ہے. حضرت فاطمہ کا امتحان ان کے گھر میں ہے. حضرت خدیجہ نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا تھا دین کے ایک کام میں، بہترین مثال ہے خاوند کو سپورٹ کرنے والی خاتون کی. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ ان کی آزمائش اس راستے سے آئی کہ ان کو ان کے ساتھ شیب ابی طالب میں رہنا پڑا اور بھوک کاٹنی پڑی اور اپنا سارا مال اس راستے میں خرچ کرنا پڑا. حضرت فاطمہ کی آزمائش گھر کے کاموں کے ساتھ تھی، اور حضرت آسیہ کی آزمائش ایک اور طرح تھی، اور پھر حضرت مریم کی آزمائش ایک اور طرح تھی کہ بغیر باپ کے ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور ان پر بہت بڑا الزام لگا تھا. اور عورت کے لیے سب سے بڑا الزام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اس کی عزت سے متعلق ہو سکتا ہے، کہ اس کے کردار پر کوئی بات کرے اور اس کی عزت و عصمت کے حوالے سے کوئی بات کرے. لیکن کس طرح انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا اور اس آزمائش سے پار ہو گئی. تو ہم خواتین کے بھی مختلف رولز ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے ہم کام کرتے ہیں. اور پھر ان میں جیسے اس حدیث میں حضرت عائشہ کی فضیلت، یہ بخاری ہی کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، تو ایک طرح سے 5ویں خاتون ہو جاتی ہیں جن کا کردار ہمارے سامنے ہے. حضرت عائشہ کا کردار کیا ہے کہ وہ تعلیم کی دنیا میں بہت نمایاں نظر آتی ہیں، کہ جن کو نہ صرف یہ کہ طب اور شعر کا علم تھا بلکہ علم الفرائض، وراثت کی تقسیم کا علم بھی بہت زبردست طریقے سے تھا. اور حدیث روایت کرنے والے صحابہ میں ان کا درجہ تیسرا ہے. 2210 روایات ہیں ان کی، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے حدیثوں کو روایت کرنے کا. اور یہ سارا علم انہوں نے 18 سال کی عمر میں اکٹھا کر لیا تھا اور ایک بہت بڑا مقام پایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے 2 بڑے کام ہوا کرتے تھے. ایک تو لوگوں کو علم دین سکھانا، اور اس کے ساتھ ساتھ یتیم بچوں کی پرورش کیا کرتی تھی اور مختلف خیر کے کام کیا کرتی. تو بہرحال ہم سب کے لیے بھی یہ عورتیں مثال ہے، نمونہ ہے. اس سے ایک اور بات یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم سب کے لیے صرف کوئی ایک خاتون رول ماڈل نہیں ہو سکتی، کیونکہ بعض اوقات ہم کسی ایک شخص کو، ایک پرسنالٹی کو آئیڈیلائز کرنے لگتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمت بس یہی کر رہی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. اور جب تک ایک عورت اس مقام پہ نہ پہنچے تو اس نے گویا کچھ کیا ہی نہیں. تو یہ طرز عمل غلط ہوگا. اس میں آپ دیکھیے کہ ہر خاتون کا معاملہ فرق ہے، اور ہر خاتون کی آزمائش فرق ہے، اور ہر خاتون کا طریقہ کار دین کی خدمت کا فرق ہے. تو اس لیے آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید نہیں کرنی چاہیے اور کسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا رکھا ہے، مجھے کہاں لا رکھا، کہاں بسایا، کیا میرے گھر میں میری ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جن سے میں باہر نہیں نکل سکتی. کیونکہ بعض اوقات خواتین اس میں بڑی کڑتی رہتی ہیں کہ ہمیں گھر سے باہر نکل کے کوئی کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا، اور میری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے، اور میں تو کوئی بہت بڑا دین کا کام نہیں کر رہی اور بہت بڑا مقام حاصل. لیکن نہیں، حضرت فاطمہ کی مثال کو دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے اپنی عبادات اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اسی طرح ایک اور خاتون ہے، ان کے بچے نہیں ہیں. حضرت عائشہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے نہیں، اور ساری زندگی رو دھو کے تھوڑی گزاری. انہوں نے جو علم سیکھا تھا وہ لوگوں میں بانٹنا شروع کیا اور اس طرح اپنا ایک مقام پیدا کیا. اسی طرح حضرت آسیہ جو تھی، ان کو دنیا کی ہر نعمت ملی ہوئی تھی، وہ اس زمین کے بہت بڑے بادشاہ کی بیوی تھی، لیکن انہوں نے ایمان قبول کیا اور اس کے بعد وہ بہت کچھ کر بھی نہیں سکی، لیکن ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہوئے گزری، اور آپ دیکھیے ان کا مقام کتنا بڑا. اسی طرح حضرت عائشہ جو تھی وہ تاجر پیشہ خاتون تھی، تجارت میں بہت آگے، بہت مال تھا ان کے پاس، بڑے بڑے مردوں کا مقابلہ کرتے، ان سے زیادہ امیر تھی. تو اب ان کی صلاحیت یہ تھی، اور جب دین کے میدان میں قدم رکھا تو پھر وہ سب کچھ اپنا قربان کیا. آپ خود سوچئے کہ آپ کو اپنے مال میں سے کچھ حصہ دین کے لیے دینا پڑے تو آپ کیا کریں گی؟ کیونکہ عورتوں کو اپنے مال، اپنے زیور، اپنی چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اپنا گھر، اپنا فرنیچر، اپنا سب کچھ.
تو بعض اوقات ان چیزوں کی قربانی بڑی مشکل ہوتی، لہٰذا خدیجہ نے ہر چیز اس میں قربان کر دی اور انہیں اس پر کوئی بھی افسوس نہیں اور اتنا بڑا مقام پایا. تو اپنے مقام کو پہچانیے، اپنی جگہ کو پہچانیے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے کہ آپ کہاں کیسے فٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، صرف اندھی بھیڑ چال نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاص طور پر یہاں پر جو حضرت آسیہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو حضرت آسیہ جو تھی وہ صبر کا ایک زبردست نمونہ تھی، بہت صابر خاتون تھی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں میں 4 میخیں گاڑ دی تھی، کیل لگا دیے تھے، اور جب فرعونی ان سے جدا ہوتے تو فرشتے ان پہ سایہ کر لیتے تھے حضرت آسیہ پر. تو اس وقت انہوں نے دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون ونجنی من القوم الظالمین. تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو دکھایا کہ یہ ہے تمہارا گھر. تو اس سے ان کے اندر پھر ایک اور زیادہ یقین اور ثبات اور استقامت آئی. سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرعون کی بیوی کو دھوپ کے ساتھ سزا دی جاتی تھی، یعنی نہ صرف یہ کہ کیل گاڑے گے بلکہ دھوپ میں لٹا دیا جاتا. فرعونی جب چھوڑ کے چلے جاتے تو فرشتے ان کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کر لیتے تھے اور وہ جنت میں اپنا گھر دیکھتی تھی. تو وہ دیکھنا ان کے لیے ان دنیا کی ساری تکلیفیں بھلا دیتا ہوگا. اسی طرح ابو رافع کہتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، فرعون نے اپنی بیوی کے لیے 4 میخیں گاڑی، پھر ان کے پیٹ پر چکی کا بہت بھاری پارٹ رکھ دیا اور اسی میں وہ فوت ہو گئی. آپ خود سوچئے کہ ایک عورت کے ہاتھ پر، دائیں ہاتھ پہ بھی کیل، بائیں ہاتھ پہ بھی کیل، پاؤں پہ بھی کیل، اور ایک کیل ذرا سا بھی چبھ جائے، چھری ذرا سا کٹ لگ جائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے. ہر ایک کو دکھاتے پھرتے ہیں کہ چوٹ لگ گئی ہے. تو ان کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں اور پیٹ پر بھی پتھر رکھا ہوا ہے، تو سروائیو بھی نہیں کر سکی، پھر دنیا سے رخصت ہو گئی. لیکن کتنا بڑا مقام پایا، اپنا ایمان نہیں چھوڑا، دین نہیں چھوڑا. تو اسی لیے اس بنا پر کیونکہ یہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئی تھی تو انہیں کامل خواتین میں سے کہا جاتا ہے، جنت کی سردار خواتین میں سے کہا جاتا ہے. باب ان قارون كان من قوم موسى الآية لتنوء لتثقل قال ابن عباس أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال يقال الفرحين المرحين ويكأن الله مثل ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويوسع عليه ويضيق. اب ایک اور باب ہے قارون کے بارے میں، یہاں بات ہو رہی ہے. قارون بھی کون تھا؟ من قوم موسیٰ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اس لیے یہاں قارون کی بات بھی آ رہی. ان قارون کان من قوم موسیٰ الآیہ، آیت کے آخر تک. لتنوء کا لفظ آتا ہے اس قصے میں جو سورۃ القصص میں آیا ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ تنوء کا مطلب ہے لتثقل، بوجھل ہونا، بھاری ہونا. قال ابن عباس کہتے ہیں اولی القوہ کا معنی ہے لا يرفعها العصبة من الرجال، کہ نہیں اٹھا سکتے تھے ان کنجیوں کو جو قارون کے خزانوں کی تھی، مردوں کی ایک بھاری جماعت، مردوں کی ایک جماعت اس کی کنجیاں اٹھا نہ سکتی تھی. اولی القوہ جو بڑی قوت والی تھی. یقال اور کہا جاتا ہے الفرحین، فرحین کا معنی ہے المرحین، مرحین اترانے والے، غرور کرنے والے. وَإِكَ أَنَّ اللَّهَ وَإِكَ أَنَّ کا کیا مطلب ہے؟ مثل مانند الم ترا، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تو دیکھتا نہیں. وہی کا انا کا کیا مطلب ہے؟ کیا تو دیکھتا نہیں. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر اور تنگ کر دیتا ہے، ویوسع اور وسیع کر دیتا ہے، علیہ اس پر، ویضیق اور تنگ کر دیتا ہے. یعنی یقدر کا مطلب کیا ہے؟ یضیق، اور یبسط کا مطلب کیا ہے؟ یوسع، وسیع کرتا ہے. یہاں قارون کا ذکر آیا ہے، بہت تفصیل نہیں آئی. قارون کا معاملہ جو ہے وہ سورۃ القصص میں بیان ہوا ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا. فبغى علیہم، تو اس نے ان پر بغاوت کر دی، یعنی اپنی ہی قوم کے خلاف ہو گیا، اپنی قوم کے خلاف ہو گیا. جیسے کئی مسلمان ہو جاتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں کوئی ترقی دیتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے، تو بعض اوقات وہ اسلام سے ہی بیزار ہو جاتے ہیں، اور وہ دشمن قوم سے مل گیا. اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے جن کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
فرحین. جب اس کی قوم نے اس سے کہا، قوم کون تھی؟ بنی اسرائیل نے اس کو سمجھایا اور کہا کہ مت اترا، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والوں کو، غرور کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو. تو اس نے کیا کہا تھا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ مجھے تو یہ سب کچھ ملا ہے علم کی وجہ سے، میری تو اندر بڑا علم اور مہارت ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے ملا. لیکن پھر کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه، تو کوئی ایسا جتھا نہ تھا جو آتا اور اس کی مدد کرتا، من دون اللہ، اللہ کے سوا. وما كان من المنتصرین، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والوں میں سے، وہ کسی سے انتقام بھی نہیں لے سکتا تھا جو کچھ اس کے ساتھ گزر گئی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بے نمازی کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ مال کی محبت میں، مال کمانے میں، اپنی جابز میں، اپنے بزنس میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر ایسے لوگ جو مال کی محبت کی وجہ سے نماز چھوڑے، ان کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا. اسی طرح نماز نہ پڑھنے والے کچھ فرعون کے ساتھ ہوں گے اور کچھ حامان کے ساتھ ہوں گے. تو حامان اس کا وزیر تھا فرعون کا، اس کے پاس بڑا عہدہ تھا. تو کچھ لوگوں کو جب بڑا عہدہ مل جاتا ہے کہ ان کا سٹیٹس ہائی ہو جاتا ہے تو وہ نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں. اور فرعون کے اندر تو ویسے غرور اور تکبر تھا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا. تو کوئی شخص غرور و تکبر کی وجہ سے نماز چھوڑے، یا کسی عہدے کی وجہ سے چھوڑے، یا کسی مال کے کمانے کی باعث چھوڑے، تو پھر اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا انجام جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھے گا. تو اس کا مطلب کیا ان کے ساتھ اٹھنے کا؟ کہ پھر انہی کے ساتھ جہاں یہ جائیں گے وہیں وہ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو نمازی بنائے. قارون کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا، یہ بھی بتایا جاتا ہے، یہ بہت قریبی رشتہ دار تھا. اور بعض کہتے کہ نہیں، وہ چچا ہی تھا ان کا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قارون تورات کا عالم تھا اور بڑی خوش الحانی کے ساتھ تورات پڑھتا تھا، لیکن مال کی محبت کی وجہ سے اس کے اندر منافقت آ گئی تھی اور وہ اپنی قوم کے خلاف ہو گیا تھا اور دین کو برا بھلا کہنے لگا اور اس طرح کے کام. آخر اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا تاکہ اور لوگ بھی اس سے سبق حاصل کریں. یہاں ایک اور بات بھی، یعنی جو تاریخی روایات سے جو اس کا کیریکٹر پتہ چل رہا ہے، اس سے یہ بات بھی سیکھنے کی ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے دین اور اپنی عبادت اور اپنے کسی خاص قوم سے ہونے یا کسی خاص جماعت سے ہونے پر فخر نہ کرے کہ میں تو فلاں دینی گھرانے سے ہوں، میرے ماں باپ بڑے عالم ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، یا پھر یہ کہ میں تو قرآن کی بہت بڑی عالمہ ہوں اور میں تو بڑی خوبصورت قرات کرتی ہوں اور میرے پاس تو یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. یہ ساری چیزیں انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہیں. قیامت کے دن نہ کسی کا حسب نسب دیکھا جائے گا، نہ کسی کا مال و دولت دیکھا جائے گا، اور نہ ہی کسی کے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کیا مقام تھا، اس کا سٹیٹس کیا تھا، بلکہ کیا دیکھا جائے گا؟ عمل کیا تھا اس کا، کر کے کیا آیا ہے، کیا لایا ہے ساتھ. کسی چیز سے دھوکہ نہ کھائیں کہ کوئی چیز ہمیں چھڑا لے گی یا بچا لے گی. اور توجہ کس پر رکھیں ہم؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.